کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کعبے کی بہاریں، پروردگار عالم کا وہ مقدس گھر کعبۃ اللہ شریف۔ اے میرے عزیزو، کیا ہے کعبہ؟ غور کرو۔ کعبہ تو وہ اللہ کا مقدس اور پاکیزہ گھر ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول تاجدار مدینہ والی کونین نے فرمایا، کعبہ اللہ کا وہ مقدس گھر ہے جہاں مسلسل اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، رب کی رحمتیں برستی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ کیا ہے کعبہ میرے عزیزو؟ کعبے کی عظمت کو سمجھو، کعبے کا مقام سمجھو۔ ہر مسجد اللہ کا گھر ہے، ہر مسجد کا احترام ضروری، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول ہم سب کے آقا و مولا تاجدار مدینہ نے نبیوں کے امام نے فرمایا، کائنات کے اندر سب سے پیاری جگہ جو اللہ کو پسند ہے، محبوب ہے، وہ مسجد ہے، اور سب سے بری جگہ فرمایا بازار ہے۔ اور اللہ نے تو روئے زمین کو مسجد بنا دیا، جہاں بھی سر جھکائیں رب سجدوں کو قبول کر لیتا ہے۔ مگر کعبہ کیا ہے؟ کعبہ وہ ہے جس کو سب سے پہلے فرشتوں نے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، زمین کے بیچوں بیچ، زمین کے سینٹر میں، کائنات کے اندر زمین کے سینٹر میں کعبۃ اللہ کو بنایا گیا، اللہ کے گھر کو بنایا گیا۔ سب سے پہلے فرشتوں نے بنایا، اس کے بعد میں حضرت آدم نے بنایا، دیگر انبیاء نے اس کو تعمیر کیا۔ ہر دور میں جیسے جیسے عمارت بوسیدہ ہوتی گئی، ویسے ویسے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انبیاء اس کو دوبارہ بناتے گئے، تعمیر کرتے گئے۔ لیکن غور کرو میرے عزیزو، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، اے میرے خلیل، تم معمار بن جاؤ، اپنے شہزادے اسماعیل کو مزدور بنا لو، ہیلپر بنا لو، پھر میرا گھر بناؤ، کعبہ تعمیر کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ تعمیر کر رہے ہیں،
حجاج جاتے ہیں نا آج اسی کعبے کا طواف کرتے ہیں، اسی کعبے کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں۔ کیا ہے کعبہ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کعبہ تعمیر کرو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ تعمیر کر رہے ہیں، معمار بن گئے، کعبے کی عمارت کو تیار کرنے لگے۔ حضرت اسماعیل بھی ساتھ ساتھ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر رکھتے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لا کر دے رہے ہیں، پتھروں سے کعبہ تعمیر کیا جا رہا ہے۔ جہاں تک کھڑے رہ کر ہاتھ پہنچا وہاں تک کھڑے رہ کر تعمیر کیا گیا۔ پھر اب جب ہاتھ پہنچنا بند ہوا تو اونچائی پہ جانا ہے، اونچائی پہ جانے کے لیے کوئی انتظام کیا جاتا ہے، انتظام کرنا ہوتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر پہ کھڑے ہو گئے۔ کون سا پتھر ہے میرے عزیزوں؟ یہ وہ پتھر ہے جس پتھر کو آج مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، جسے قرآن نے کہا مقام مصلی۔ اس پتھر پہ آپ کھڑے ہوئے، پتھر کی کوالٹی دیکھیں، اس کی صفت دیکھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہو جاتے، آپ کو اوپر جانا ہوتا، پتھر خود بخود اوپر چلا جاتا، اور آپ کو نیچے آنا ہوتا تو پتھر خود بخود نیچے آ جاتا تھا۔ جب جیسے ضرورت پڑے پتھر ویسا کام کیا کرتا تھا۔ کعبہ تعمیر کیا جا رہا ہے، کعبے کی مکمل عمارت کو بنایا گیا۔ حضرت ابراہیم نے کعبہ تعمیر کر دیا، کعبے کا کام مکمل ہو گیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبے کی تعمیر کو مکمل کیا تو پروردگار عالم نے فرمایا، اے ابراہیم تم نے میرا گھر بنایا ہے کعبہ، تم نے میرا گھر کعبہ تعمیر کیا ہے، اے ابراہیم اب تم ہاتھ اٹھا کے مانگو، تم مانگ لو جو اجرت مانگنا چاہتے ہو، مانگ لو جو اس کے بدلے قیمت مانگنا چاہتے ہو۔ عرض کرنے لگے مولا اے میرے پروردگار، جب میں نے کعبے کو بنایا تو تیرے حکم سے بنایا، یا اللہ کوئی اجرت طے نہیں کی میں نے، یا اللہ کوئی ٹھیکہ نہیں ہوا، یا اللہ کوئی میں نے مزدوری طے نہیں کی، یا اللہ میں نے کوئی اجرت طے کر کے کعبہ تعمیر نہیں کیا، یا اللہ میں کیسی اجرت مانگوں، کیسی تجھ سے قیمت مانگوں؟ اللہ نے فرمایا اے ابراہیم اگر اجرت اور قیمت نہیں مانگتے تو میں انعام دوں گا، انعام لے لو، انعام پروردگار دے گا، انعام اللہ تعالیٰ دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پسندیدہ بندوں کو انعامات عطا کیا کرتا ہے، انعامات سے اللہ نوازا کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے عرض کیا اے مولا اے پروردگار میں کوئی اجرت نہیں لوں گا، میں کوئی قیمت نہیں مانگوں گا، مگر ایک دعا ضرور کروں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، اسی پتھر پہ کھڑے ہیں مقام ابراہیم پر۔ آؤ میرے عزیزو سنو اللہ کا قرآن۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا مانگی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے حضرت ابراہیم نے دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا، دعا کر رہے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلون علیہم آیات اللہ ورسولہ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہے ہیں، مولا اے رب لم یزل ولا یزال، یا اللہ میں نے تیرا گھر تعمیر کیا ہے، مولا تو مجھے انعام عطا کرنا چاہتا ہے تو اتنا کرم کر دے، اتنا کرم کر دے، اتنی عطائیں، اتنا فضل فرما دے۔ یا اللہ میں نے تیرا گھر بنایا، یا اللہ تو میری نسل میں اپنے پیارے محبوب کو پیدا کر دے، اللہ تو اتنا کرم کر دے، اپنے پیارے محبوب کو دنیا میں بھیج دے، میرے بیٹے اسماعیل کی نسل میں، میری نسل میں پیدا کر دے۔ حدیث کے الفاظ بھی موجود ہیں، آقا فرماتے ہیں حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی، یا اللہ
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگ لی، یا اللہ تو میری نسل میں اپنے پیارے محبوب کو پیدا کر دے۔ ادھر یہ دعا مانگی، ادھر میرے آقا کو اللہ کی بارگاہ میں مانگا۔ نام میرے آقا کا زبان پہ جیسے ہی آیا، نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زبان پر آنا تھا، دعا میرے آقا کے لیے کرنا تھا کہ پتھر جو آپ کے پیروں کے نیچے تھا وہ عشق میں بے خودی میں اتنا دیوانہ ہو گیا، اس نے اس لمحے کو یادگار بنا لیا، پتھر نے اپنے سینے کو موم کر دیا اور اس لمحے کو یادگار بنایا۔ حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان پتھر نے اپنے سینے پر محفوظ کر لیے۔ حضور کے لیے دعا مانگی، یا اللہ اپنے محبوب کو میری نسل میں پیدا کر دے، دنیا میں بھیج دے، تو پتھر نے اس لمحے کو یادگار بنا لیا۔ اور اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیں، حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان پتھر کے سینے پر محفوظ ہو گئے۔ آج بھی وہ پتھر مصلی کے برابر چوڑا، مصلی کے برابر لمبا موجود ہے، لوگ جا کر وہاں نماز پڑھا کرتے ہیں۔ تو حج کو جانے والوں، بڑی مقدس جگہ پہ جا رہے ہو، وہاں پہ جانا اور وہاں جانے کے بعد میں مقام ابراہیم پہ دعا کرنا، نماز پڑھنا، پھر دعا کرنا، کعبے کا طواف کرنا، دعائیں کرتے رہنا۔ کعبہ تو وہ ہے، فرمایا گیا کہ جب کعبے پہ پہلی نظر پڑتی ہے جو دعا مانگی جائے اللہ اس کو قبول فرما لیتا ہے۔ جو حج کرنے جاتا ہے، ارکان حج ادا کرتا ہے، اور جب وہ حج کر لیا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ گویا وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ حجاج کے قافلے روانہ ہو رہے ہیں، جوق در جوق عشاق جنہیں اللہ نے توفیق بخشی ہے جا رہے ہیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ ہر شخص دعا کرتا ہے مولا تیرے گھر کا طواف کر سکے، تیرے گھر کی زیارت، تیرے گھر کا دیدار کر سکے۔ لیکن میرے بھائی، جانے سے پہلے ایک بات کا خیال رکھنا، حج کو جانے والوں جانے سے پہلے اتنا خیال رکھنا، جو 2.5 3 لاکھ 4 لاکھ خرچ کر رہے ہو یہ پیسہ برباد نہ چلا جائے، جو سفر کر رہے ہو سفر برباد نہ ہو جائے۔ یاد رہے، یہاں سے جانا تو تیاری کر کے جانا، یہاں سے جانا تو سلیقہ سیکھ کے جانا، یہاں سے جانا تو طریقے اور آداب سیکھ کے جانا۔ وہاں جانے کے بعد میں ارکان حج باقاعدگی سے ادا کرنا، کسی عالم کے پاس میں بیٹھنا، پھر سیکھنا مسائل۔ اور ہماری مائیں بہنیں، ان کا بڑا مسئلہ ہے کہ وہ حج کرنے جاتی ہیں تو مسائل کس سے سیکھیں۔ عام طور پر خواتین کو مسائل حج کے کون بتائے، کون سکھائے؟ تو خواتین کو مسائل بھی جاننے ضروری ہیں۔ حج کرنے جا رہی ہیں، کیسے ارکان حج ادا کیے جائیں گے؟ اور ایک اور ضروری بات مجھے یاد آئی، مجھ سے سوال بھی کیا گیا کہ ارکان حج ادا کرتے ہوئے یا کعبے کا طواف کرتے ہوئے اگر کسی خاتون کو، کسی عورت کو وہ حالت ہو گئی ایام حج میں طواف کے دوران یا طواف سے پہلے یا وہاں پہنچ کر یا جاتے ہوئے یا جانے سے پہلے، اس کے اگر ایام حیض شروع ہو گئے، اگر وہ حائضہ ہو گئی تو پھر وہ کیسے حج کرے؟ بعض عورتوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے، وہ کیسے ارکان حج ادا کریں، کیا حکم ان کے لیے ہے؟ مجھ سے سوال بھی کیا گیا، میں عرض کر رہا ہوں۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے ساتھ ہے، سفر پہ جا رہی ہیں حج کرنے۔ راستے میں آپ کی طبیعت خراب ہوئی، ایام حیض شروع ہو گئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگی۔ کس لیے؟ کہ میں ناپاک ہو گئی، اب میں کیسے حج کروں گی؟ تاجدار مدینہ نے آپ کی آنکھوں میں آنسو دے کے روتا ہوا دیکھا،
تو میرے آقا نے فرمایا عائشہ رونے کی وجہ کیا ہے، رونے کا سبب کیا ہے؟ اے عائشہ کیا تم حائضہ ہو گئی ہو؟ کیا تمہاری طبیعت خراب ہو گئی ہے؟ عرض کرنے لگی جی حضور۔ حضور نے فرمایا رونے کی ضرورت نہیں ہے، غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی ہر بیٹی کے ساتھ یہ چیز کمپلسری کر دی ہے، اس کو ذلت کا باعث نہ سمجھو، یہ سب کے ساتھ ہے، اللہ کی جانب سے ہے کہ ایک ماہ کے اندر کچھ دن ایسے آئیں گے کہ جو ناپاکی کے ہوں گے۔ تو تاجدار مدینہ نے کیا حکم سنایا؟ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اے عائشہ احرام کی نیت کر لو، حائضہ ہونے سے احرام پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، حائضہ ہونے سے احرام کی نیت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ حضور فرماتے سارے ارکان حج ادا کرنا، البتہ حدود کعبہ میں داخل نہ ہونا، مطاف میں جہاں طواف کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ مسجد ہے اور مسجد میں ناپاکی کی حالت میں جانا جائز نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا طواف نہ کریں، لیکن باقی تمام ارکان حج مینا، مزدلفہ، عرفات میں جانا، ارکان حج ادا کرنا، شیطان کو کنکری بھی مارنا، ارکان حج ادا کرنا، صفا مروہ کی سعی بھی کرنا، بس کعبۃ اللہ کی حدود میں داخل نہیں ہونا ہے، مسجد حرام کے اندر داخل نہیں ہونا ہے، مسجد میں داخل ہو کر طواف نہیں کرنا ہے، ناپاکی کی حالت میں مسجد میں داخل نہیں ہونا ہے۔ مسجد کے باہر تسبیحات بھی پڑھ سکتی ہے۔ تو یہ اصول بن گیا امت کی ہر عورت کے لیے، حضور نے ضابطہ دے دیا۔ اب قیامت تک جو کوئی بھی حج کرنے جائے، اگر وہ ان ایام میں حائضہ ہو جائے تو اسے چاہیے کہ مسجد حرام میں داخل نہ ہو، مطاف میں نہ جائے، طواف نہ کرے، مسجد کے باہر رہے، تسبیحات کا اہتمام کرے، ارکان حج سارے ادا کرے، احرام کی نیت کی ہے، احرام کی نیت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، نیت کریں احرام کی کوئی فرق نہیں پڑے گا، ارکان حج ادا کریں، صرف طواف نہ کریں، مسجد حرام کے اندر داخل نہ ہو، مطاف میں نہ جائیں۔ اسی کے ساتھ اب ہمارے بزرگ لوگ جاتے ہیں، جوان جاتے ہیں، تمام مسلمان جاتے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ کہ علم کی کمی ہے۔ یہاں تھوڑی بہت ٹریننگ تو دی جاتی ہے، مگر دن دو دن میں، دو چار دن میں کوئی کیا سیکھ سکتا ہے؟ اللہ ماشاء اللہ جتنا بھی کوشش ہوتی ہے، علماء سکھانے کی کوشش کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ، مگر چند لوگ تو بہت کچھ سیکھ جاتے ہیں، چند لوگ نہیں سیکھ پاتے۔ ضروری ہے کہ پہلے سے سب سیکھ لیں، جان لیں، مسائل کو سمجھ لیں، کس طرح سے حج کرنا ہے، ورنہ ہم نے بعض لوگوں کی زبانی سنا ہے کہ چند لوگ تو کرنے جاتے ہیں حج، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا ارکان حج کیسے ادا ہوتے ہیں، اور چند بدبخت لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو صرف ٹائٹل کے لیے جاتے ہیں کہ مجھے حاجی کہا جائے، وہ اپنے ہوٹلوں میں پڑے آرام کرتے رہتے ہیں، ہوٹلوں کے گدوں پر پڑے رہتے ہیں، اے سیوں میں پڑے رہتے ہیں، گئے ایک طواف کر لیا، ایک مرتبہ 7 چکر لگا لیے، کعبے کا طواف کر لیا، سوچ لیا ہو گیا کام، نوافل سے دور، عبادت سے دور، تسبیحات سے دور۔ ارے ایسی جگہ گئے ہو جہاں ہر لمحہ رب کی 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، وہاں جا کر خدا کے لیے ایسا نہ کیا کریں، وہاں جا کر اہتمام کریں عبادتوں کا، وہاں جا کر اپنے رب کو راضی کریں، وہاں گناہ دھل جاتے ہیں، انسان کو اس کے دل کو شفاف آئینہ بنا دیا جاتا ہے، دلوں کی زنگ دور ہو جاتی ہے، گندگی دھل جاتی ہے۔ حج کرنے جائیں، مسائل بھی سیکھ کر جائیں، حج کا طریقہ بھی سیکھ کر جائیں۔ اب حجاج چلے حج کرنے کے لیے، پہنچ گئے،
اللہ کے گھر کا طواف کر لیا، اللہ کے گھر کی زیارت کر لی۔ مجھے ایک بات بتاؤ، یہ کعبہ کیا ہے؟ پتھر سے بنی عمارت ہے۔ کعبہ کیا ہے؟ پتھر سے بنی ایک عمارت ہے، اور تو کچھ بھی نہیں۔ حضور جب دنیا میں تشریف لائے، حضور نے لوگوں کو پتھروں کی پرستش اور عبادت سے روکا ہے، لیکن ایک یہ بھی پتھر ہے، یہ بھی پتھر کی عمارت ہے کہ اس کا طواف کیا جا رہا ہے۔ طواف کریں گے، عبادت کا ثواب، عبادت، طواف کعبے کا کریں، عبادت رب کی ہوتی ہے۔ اے کعبے کا طواف کرنے والوں، جان لو پتھر پتھر میں فرق ہوتا ہے۔ جو جگہ منسوب کی گئی ہے کہ یہ خاص اللہ کا گھر ہے، اس جگہ پر جو پتھر لگ گئے، ان پتھروں کی عبادت نہیں ہوتی، عبادت رب کی ہوتی ہے۔ بلکہ اس جگہ کا احاطہ کرنے کے لیے، اس جگہ کا نشان دنیا کو پتہ رہے، اس کے لیے وہاں پر ایک عمارت بنائی گئی، پتھروں کی دیواریں کھڑی کی گئیں کہ لوگوں کو پتہ رہے یہ وہ جگہ ہے جسے رب نے چنا ہے، یہ وہ برکتوں والی جگہ ہے، یہ وہ رحمتوں والی جگہ ہے۔ تیار کر دیا گیا کعبہ۔ حضور کعبے سے بڑی محبت کرتے تھے، مکہ شریف سے، شہر سے بہت محبت کرتے تھے۔ کس لیے؟ میرے حضور فرماتے ہیں، اے شہر مکہ مجھے تجھ سے محبت اس لیے ہے کہ یہاں تجھ میں میرے خدا کا پاکیزہ مقدس گھر کعبہ موجود ہے۔ حضور نے جب مکہ چھوڑا ہے، ہجرت کی ہے، تاجدار مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے، میرے آقا مکے کو یاد کر کے آنسو بہاتے تھے، اور حضور نے تو فرمایا تھا، تاجدار مدینہ نے فرما دیا تھا، میں ہرگز مکہ کو نہیں چھوڑتا، اگر مجھے لوگ زیادہ مجبور نہ کرتے، اتنے ظلم نہ کرتے، اتنا نہیں ستاتے، تو میں ہرگز کعبے کو چھوڑ کر نہ جاتا، خدا کے گھر سے دور نہ جاتا، میں مکے سے ہجرت نہ کرتا، مگر رب کا حکم تھا، آقا نے ہجرت کی۔ اب ایک سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے؟ ادھر حضور کی ولادت ہوئی ہے، ادھر حضور کا جسد مبارک قبر انور میں موجود ہے، ادھر حضور آرام فرمائے، تو یہ افضل ہے یا وہ افضل ہے؟ میرے امام نے، تاجدار اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے کیا خوب اس مسئلے کو حل کیا۔ میرے اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا، جب تک میرے آقا، جب تک اللہ کے پیارے پیغمبر مصطفیٰ جان رحمت مکے میں موجود رہے، تب تک مکہ افضل، اور جب میرے آقا مکہ چھوڑ کر مدینہ آ گئے تو پھر مدینہ افضل۔ پتہ لگا جہاں میرے آقا وہ جگہ افضل، جہاں حضور ہیں وہ جگہ افضل ہے، حضور کے قدم جہاں پڑ جائیں وہ جگہ افضل ہو جاتی ہے، اعلیٰ ہو جاتی ہے، برتر ہو جاتی ہے۔ اب غور کریں، حج کرنے گئے، طواف بھی کر لیا، اب اس کے بعد میں فرمایا باقی جو ارکان حج ادا کرنے تم کو، اس میں ایک رکن یہ بھی ہے کہ صفا اور مروہ پہ دوڑنا ہے۔ یا اللہ یہ پہاڑیاں ہیں، کیوں ان پر دوڑایا جا رہا ہے؟ دوڑنے کی وجہ کیا ہے؟ تو گویا قدرت کا جواب آئے گا، اے حج کرنے والوں، اگر دوڑ نہیں لگائی تو حج مکمل نہیں ہوگا، حج قبول نہیں ہوگا۔ یا اللہ کس لیے دوڑے؟ تو گویا جواب آئے گا، پانی کی تلاش میں ہاجرہ نے دوڑ لگائی تھی، جناب حضرت سیدہ ہاجرہ نے دوڑ لگائی، اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی، اللہ کو یہ ادا پسند آئی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا قیامت تک جو بھی حج کرے گا اب اس کے لیے ضروری ہو گیا صفا مروہ پر دوڑ لگائے گا۔ اچھا اس کے آگے
فرمایا گیا شیطان کو کنکریاں مارو، اس کے آگے قربانی کرو، کس کی یاد میں؟ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں۔ تو گویا پتہ لگا کہ ایک طرف یاد حضرت ابراہیم کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہے، ایک طرف یاد حضرت سیدہ ہاجرہ کی ہے۔ تو گویا حج کرنے والوں، حج کرنے جاتے ہو، اللہ نے جو قرآن میں فرمایا نا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اللہ فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ ذکر ہوتا ہے، ذکر میں کسی کو یاد کیا جاتا ہے۔ گویا اللہ فرماتا ہے میرے بندو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مزاج دیا یاد رکھو، یہ یادیں ہیں جو تم حج کرنے جاتے ہو، یادیں ہیں یادیں۔ اللہ نے یادوں کو مٹایا نہیں ہے، اللہ نے یادوں کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا ہے۔ تو پتہ لگا یادوں کو مٹایا نہیں جاتا، زندہ رکھا جاتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ حضرت ہاجرہ کی یاد میں دوڑ لگواتا ہے، حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں اللہ قربانی کرواتا ہے۔ گویا اللہ تازہ رکھتا ہے یادوں کو کہ یادوں کو مٹایا نہ جائے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی یادیں مٹا دی جائیں، اب کوئی ضرورت نہیں کسی کو بھی یاد کرنے کی، ہم حضور کو یاد کریں، ہم کہیں یا رسول اللہ کرم۔ ہم کہتے ہیں نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمارا یا رسول اللہ، تمہارا ہی سہارا ہے، سہارا یا رسول اللہ۔ ہم حضور کو یاد کریں۔ لوگ کہتے ہیں کیوں یاد کرتے ہو؟ ہم کہتے ہیں اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے یادوں کو مٹایا نہ جائے، یادوں کو زندہ رکھا جائے۔ تم حضور کو یاد کرو، حضور مدینہ بلا لیں گے۔ تم آقا کو یاد کرو، آقا مدینہ بلا لیں گے۔